بسم اللہ صلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آل صحابہ یا رحمۃ اللہ۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے پچھلا جو بیان کیا ہے وہ درویش اور توانگر کے بارے میں تھا۔ توانگر اور درویش میں کیا فرق ہے، آج اس کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ توانگر اور درویش اور صوفی میں کیا فرق ہے۔ فصل: اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ علماء کا اس بارے میں اختلاف آتا ہے کہ درویش صابر بہتر ہے یا توانگر شاکر۔ درویش صابر بہتر ہے یا توانگر شاکر؟ حق یہ ہے کہ درویش صابر توانگر صابر سے بہتر ہے، صابر سے بہتر ہے، کیونکہ یہ دو روایتیں اب تک ہم نے بیان کی ہیں، سب اسی بات پر دلیل ہے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اس حقیقت کو معلوم کرو تو سمجھو کہ جو چیز آدمی کو ذکر خدا اور محبت الہی سے روکے وہ اس کے حق میں بری ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ کسی کو درویشی ذکر الہی سے روکتی ہے اور کسی کو توانگری باز رکھتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی کو درویشی ذکر الہی سے روکتی ہے اور کسی کو توانگری باز رکھتی ہے، اور تشریح اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ اس قدر روزی کمانا یا روزی ملنا جو کافی ہو نہ ملنے سے بہتر ہے، کیونکہ اتنی روزی دنیا داری میں داخل نہیں ہے بلکہ ذات آخرت ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا الہی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روزی و قدر ضرورت عطا فرمانا، پس جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب حرص اور قناعت میں انسان کا حال یکساں ہو، کیونکہ درویش حریص اور توانگر حریص دونوں دنیا کے مال کے شائق اور اس کے حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن درویش کی صفات بشری شکست کھا جاتی ہے، درویش کی صفات بشری شکست کھا جاتی ہے جب وہ محنت اور رنج اٹھاتا ہے تو دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، اور جس قدر مومن کے دل میں دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اسی قدر خدا کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب دنیا اس کے لیے قید خانے کی طرح ہوگی تو اگرچہ وہ اس قید سے بیزار رہا تو مرتے وقت بھی اس کا دل دنیا کی طرف متلفت نہیں ہوگا، اور مالدار جو دنیا سے نفع حاصل کرتا ہے اور اس سے مانوس ہو جاتا ہے اس کو دنیا سے جدا ہونا بہت شاک ہوتا ہے، موت کے وقت بھی اس کا دل دنیا میں لگا رہتا ہے۔ پس ان دونوں کے دلوں میں بڑا فرق ہے، بلکہ درویش اور توانگر کی عبادت اور مناجات میں بھی ایسا ہی فرق ہے، کیونکہ وہ لذت جو درویش کو ذکر الہی میں حاصل ہوتی ہے وہ توانگر کو ہرگز نہیں حاصل ہوتی۔ توانگر کا ذکر محض زبان اور اوپری دل سے ہوگا، اور جب تک دل محبت کا زخم اور محبت کا چوٹ کھایا ہوا نہ ہو ذکر کی لذت اس کے باطن میں نہیں پائی جائے گی۔ اگر دونوں کو قناعت میں برابر مان بھی لیا جائے تب بھی درویش کو فضیلت حاصل ہے، لیکن اگر درویش حریص ہے اور توانگر شاکر اور قانع ہے اور اسی صورت میں مال اس سے لیا جاتا ہے تو اس کو اتنا غم نہیں ہوگا اور وہ شکر گزاری پر ثابت اور قائم رہے گا، کیونکہ توانگر شاکر کا دل قناعت سے صفا حاصل کرتا ہے اور دنیا کی راہ سے انس حاصل نہیں کرتا۔ لیکن حریص درویش کا دل حرص کے سبب ناپاک رہتا ہے، لیکن محنت اور غم کے باعث اس کو بھی صفا حاصل ہوتی ہے، تو اس صورت میں دونوں کا درجہ یکساں ہے۔ ان دونوں کی دوری اور نزدیکی خداوند تعالیٰ سے اسی قدر ہوگی جس قدر ان کا دل دنیا سے فارغ یا وابستہ ہے۔ اگر توانگر کا دل ایسا صابر ہے کہ مال کا ہونا یا نہ ہونا اس کے نزدیک یکساں ہے،
اور اس کا دل دنیا سے فارغ ہے، اور جو کچھ اس کے پاس موجود ہے وہ خلق کی حاجت روائی کے لیے رکھا۔ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن 1,00,000 درہم صدقہ میں دیے، لیکن روزہ افطار کرنے کے لیے وہ 1 درہم کا گوشت نہ خرید سکیں۔ اور توانگر کا یہ درجہ اس درویش کے درجہ سے افضل و برتر ہے جس کے دل میں یہ صفت نہ ہو، لیکن جب دونوں کا حال تم یکساں فرض ادا کرو تو اس صورت میں درویش کو فضیلت ہے، کیونکہ مالداروں کا تو افضل کام یہی ہے کہ وہ صدقہ دیں اور خیرات کریں، اور باوجود اس کے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ چند درویشوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مالداروں نے دنیا اور آخرت کا ثواب بہت کما لیا ہے، کیونکہ وہ صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور حج اور جہاد کرتے ہیں، اور درویش اور فقیر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پیشوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درویشوں کے اس قاصد کی تکریم کی اور فرمایا تو ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہے جن کو میں دوست رکھتا ہوں، ان سے کہہ دے کہ جو شخص درویشی پر خدا کے واسطے صبر کرے گا اس کو 3 ایسے درجے حاصل ہوں گے جو مالدار کو میسر نہیں ہوں گے، کہ ان کے لیے بہشت میں ایسے بلند محلات ہیں جو بہشت والوں کی نظر میں ستاروں کی مانند بلند نظر آئیں گے، جیسے زمین والوں کو ستارے بلند نظر آتے ہیں۔ یہ یا تو درویش پیغمبر کا مقام ہے، یا درویش مومن کا، یا شہید درویش کا مقام ہے۔ دوسرا یہ کہ درویش تو وانگر سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے، درویش توانگروں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ جب کوئی درویش سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار کہے گا اور توانگر بھی اس کو کہے، اور اس کے ساتھ ہی 1000 درہم صدقہ بھی دے توانگر، جب بھی وہ اس کے درجہ کو نہیں پہنچے گا۔ جب درویشوں نے یہ بات سنی تو کہا ہم راضی ہوئے۔ درویش کا سبحان اللہ کہنا حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ ذکر ایک بیج کی مانند ہے، جب بندے کا دل دنیا سے فارغ، غمگین اور شکستہ رہے گا تو اس میں یہ ذکر بڑی تاثیر کرتا ہے۔ اس کے برخلاف توانگر جو دنیا سے خوش ہے تو یہ ذکر اس کے دل سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے پانی سخت پتھر سے گزر جاتا ہے۔ یہ فرق ہے توانگر اور درویش کا۔ درویش کا ایک بار پھر بیان کرتے ہیں، درویش کا سبحان اللہ کہنا حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ ذکر ایک بیج کے مانند ہے، جب بندے کا دل دنیا سے فارغ، غمگین اور شکستہ رہے گا تو اس میں یہ ذکر بڑی تاثیر کرتا ہے۔ اس کے برخلاف توانگر جو دنیا سے خوش ہے تو یہ ذکر اس کے دل سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے پانی سخت پتھر سے گزر جاتا ہے۔ پس جب ہر ایک چیز کا درجہ اتنا ہی ہے جتنا خدا سے نزدیکی حاصل کر لے اور ذکر و محبت میں مشغول رہے، اور اس کی یہ مشغولی اتنی زیادہ ہو جتنی اس کو دوسری چیزوں سے نفرت ہو، اور توانگر کے دل میں ایسی انسیت موجود نہیں ہے، پس وہ درویش کے ساتھ کب برابر ہو سکتا ہے؟ اگر توانگر مال رکھتا ہو اور وہ پھر بھی خود کو مال سے فارغ رکھے، حالانکہ اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اس گمان کی صحت کی علامت یہی ہے کہ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اپنا تمام مال خرچ کر ڈالا اور اس کو بیچ سمجھتی تھی، اس کو خرچ کر ڈالا اور اس کو بیچ سمجھتی تھی۔ اگر ایسا ممکن ہو کہ آدمی مال رکھتے ہوئے خود کو بے مال سمجھے، نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تمام مال خرچ کر ڈالا اور اس کو ہیچ سمجھتی تھی۔ اگر ایسا ممکن ہو کہ آدمی مال رکھتے ہوئے خود کو بے مال والا سمجھے
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اتنا حذر کیوں فرماتے اور دوسروں کو حذر کرنے کا حکم کیوں فرماتے؟ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا نے ایک روز خود کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دور ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا داروں کے مال کو مت دیکھو، اس کے پرتوں سے تمہارے ایمان کی حلاوت جاتی رہے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ جب تمہارے دل میں مال کی حلاوت پیدا ہوتی ہے تو وہ ذکر الہی کی حلاوت کو روکتی ہے، کیونکہ دو حلاوتیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی، اور دنیا میں دو چیزوں سے خالی ہے، اور دنیا دو چیزوں سے خالی نہیں ہے، ایک ذات حق اور دوسری غیر حق۔ اب جس قدر تم اپنا دل مصبا اللہ سے لگاؤ گے اسی قدر تمہارا دل حق تعالیٰ سے ٹوٹے گا اور دور ہوگا، اور جتنا غیر اللہ سے دل ٹوٹے گا اسی قدر حق سے قریب ہوگا۔ شیخ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نامرادی سے ایک درویشی کی حالت میں کرنا تو نگر کی 1000 سالہ آواز سے بہتر ہے۔ شیخ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نامرادی سے ایک درویشی کی حالت میں کرنا تو نگر کی 1000 سالہ آواز سے بہتر ہے۔ ایک ذات حق اور دوسری غیر حق، ایک ذات حق اور دوسری غیر حق۔ اب جس قدر تم اپنا دل مصبی اللہ سے لگاؤ گے اسی قدر تمہارا دل حق تعالیٰ سے ٹوٹے گا اور دور ہوگا، اور جتنا غیر اللہ سے دل ٹوٹے گا اسی قدر حق سے قریب ہوگا۔ شیخ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نامرادی سے ایک درویشی کی حالت میں کرنا تو نگر کی 1000 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ کسی شخص نے شیخ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میرے واسطے دعا کیجئے کہ میں صاحب عیال اور مجبور ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب تمہاری بیوی تم سے کہے کہ روٹی اور آٹا گھر میں موجود نہیں ہے اور اس کے کہنے پر تم یہ چیزیں خرید کر بوجھ مفلسی کے نہ لا سکو، اس وقت تم میرے حق میں دعا کرنا کہ ایسے وقت میں تمہاری دعا میری دعا سے بہتر ہوگی۔ ایسی وقت میں تمہاری دعا میری دعا سے بہتر ہوگی۔ کون کہہ رہا؟ شیخ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس دعا کروانے والے کو، اس لیے کہ درویش کا مقام بہت ہے، دعا نگر کا مقام ایک اپنا ہے، جس کے بارے میں پیشوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے آخری جو جنت میں جائے گا وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس لیے فرمایا کہ وہ بہت مالدار تھے، ان کے پاس بہت مال تھا۔ درویش اور دعا نگر کا یہی فرق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ساری امت مسلمہ لیے آسانیاں پیدا فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اللہ پاک ساری امت مسلمہ تے اپنی نظر کرم فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے رب العالمین خیر و عافیت رکھے، رب العالمین اپنی رحمت اپنے کرم نوازی سے امت مسلمہ نوازے۔ دعا گو آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی